آج ہم گرامر میں فعلا کا شارٹ ٹیبل دیکھیں گے اس کے لیسن 20B میں۔ یہ ہم نے ویسے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کی سارٹ آف ریویژن ہی کہہ لیں، اور اس کو تھوڑا ہم کنسالیڈیٹ کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھایا تھا، میں نے بھی پڑھایا ہے، تو اس میں بہت زیادہ نیا نہیں ہوگا، لیکن ہم نے یہ پہلے پڑھا ہوا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم فعلا کا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ باقی سیغے بنانا آسان ہو جاتا ہے، تو شارٹ ٹیبل میں ہم بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا کیز آف افعال کے اور اسماء دونوں کی۔ تو یہ مین ٹیبل تھا جو ہم نے افعال سے ریلیٹڈ پڑھا تھا۔ تو فعلا فعل ماضی ہے پہلے، اس کے بعد یفعلو فعل مضارع ہے، اور افعل جو ہے یہ فعل امر ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو وہ سب ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو یہ صیغے ہیں فعل ماضی کے۔ تو یفعلو ہم ٹی پی آئی یوز کرتے ہوئے ہم اوپر کرتے ہیں، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو پھر ہم نے فعل امر سیکھا تھا، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ اس میں ہم نے چیز سیکھی تھی کہ جو فعل ماضی ہے اس کی جو چینجز آتے ہیں فعلا میں، وہ اینڈ میں آتے ہیں، جیسے کہ لو، تا، تو، تم، نا۔ اور فعل مضارع کے جو چینجز ہیں وہ شروع میں آتے ہیں، جیسے ہے یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ یہ اسی طرح افعلو کا یہ چینجز جو ہیں وہ اس کے اینڈ میں آتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ if you look at these کہ فعلا، یفعلو، افعل، یہ جو ٹاپ کے 3 ورڈز ہیں یہ بن جاتے ہیں اس کی چابیاں یا اس کے کی ورڈز، اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں فعلا، یفعلو، افعل کا پتہ ہوگا تو ہم ان کے باقی صیغے ہم کے لیے بنانے یاد رہیں گے۔ تو ہمیں فعلا، یفعلو، افعل یہ 3 صیغوں کو معلوم ہونے سے پوری ہم ان کے جو چھ گردانے ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے اسماء کی گردانے۔ اسماء میں 3 اسماء بناتے ہیں، اور اس کا جو ٹی پی آئی ہم یوز کرتے ہیں فاعل، مفعول، فعل۔ اور اس کا سٹرکچر ہم نے کیا بتایا تھا، فاعل کا فا کے ساتھ لام، فعال کے ساتھ الف لگ جاتا ہے تو یہ فاعل بن جاتا ہے، فاعل ہے کرنے والا، تو اس کا ٹی پی آئی فاعل۔ اور مفعول یہ شروع میں میم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور عین کے پیش کے ساتھ واو لگتا ہے تو یہ مفعول بن جاتا ہے، مفعول جس پر اثر پڑا۔ فعل ہے، فعل کو ہم شو کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ اس طریقے سے، کرنا، کام کا نام۔ تو یہ میرے ساتھ پلیز ریپیٹ کریں، فاعل کرنے والا، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، مفعول مفعول جس پر اثر، فعل کرنا، فعل کرنا، فاعل، مفعول، فعل۔ فاعل، مفعول، فعل۔ ابھی یہ پھر 6 کی ورڈز ہیں یا 6 چابیاں ہیں، یہ اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل۔ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے، فعلا، یفعلو، افعل، فعلا، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل۔ فاعل، مفعول، فعل، فاعل، مفعول، فعل۔ فاعل، مفعول، فعل۔ اچھا، ابھی ہم نے اس اسماء جو ہم نے پڑھے تھے، ہر دفعہ ہم اس کی وہ ایک سلائڈ چلاتے تھے کہ اس اسم کی پہچان کیا ہے۔ تو اسم کی پہچان میں ہم نے کہتے تھے کہ اس کے شروع میں آل آئے گا، یا اس کے اوپر تنوین آئے گی، تنوین میننگ ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر، یا اس کا جب پلورل آئے گا تو اس کے ساتھ نون لگے گا، این لگے گا یا آت لگے گا۔ تو اس میں ابھی
اسما جو ہے یہ اگر ہم فائل کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ال بھی لگ سکتا ہے، یہ فائلن فائلن بھی بن سکتا ہے، المرفول المفولن مفولن مفولن بھی بن سکتا ہے، اسی طرح یہ فعلن فعلین لن بھی بن سکتا ہے، اور فائلون فائلین مفعلون مفعولین، اور اگر یہ مؤنث ہے تو فاعلہ فاعلات، اور مفعول ہے تو مفعولہ مفعولات۔ تو یہ ذرا آپ پلیز ایک دفعہ میں سے ضرور رپیٹ کر لیں، فائل کا فائلون فائلین، فاعل فاعلون فاعلین، فائلہ فائلات، فاعلہ فاعلات، مفعولون مفعولین، مفعولون مفعولین، مفعولہ مفعولات۔ مفعولہ مفعولات۔ چلیں، تو ابھی یہ ہوگی ہماری چھ کی ورڈز یا چھ چابیاں، یفلا فعلا یفلو افل، یہ تین افعال کی ہوگی، اور فائل مفعول فعل جو ہوگی یہ تین اسماء کی چابیاں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی ناؤ دس از دا ٹوٹل ٹیبل ناؤ وچ انکلوڈس تین اس کے افعال کی چابیاں اور تین اسماء کی چابیاں۔ تو یہ ایک دفعہ میں آپ سے دوبارہ ایک دفعہ میں ریوائز کر لیتا ہوں، فعلا فعل فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا، یفلو یفلون تفلو افلو تفلون نفلو، افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو، فاعل مفعول فعل۔ بس اس کو بھی آپ نے تھوڑا ریوائز کرتے رہنا۔ اچھا، ابھی پھر ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 4 باب پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیہ۔ ابھی ہم یہی جو ہم نے پڑھی ہیں 6 چابیاں، ابھی ہم انہی کو ریلیٹ کرتے ہیں ان 4 بابوں کے اوپر۔ فتح یفتح افتح، یہ تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ تو ابھی فاتح از فائل، مفتوح از مفعول، اور فتح از فعل۔ فاتح مفتوح فتح، تو فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ تو یہ آپ نے میں سب پلیز ریپیٹ کریں گے، فتح یفتح افتح، فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح۔ فاتح مفتوح فتح۔ ابھی آپ نے اس کو فائل مفعول اور فعل کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے رہنا ہے، جیسے جو کنسٹرکشن تھی نا فائل کی وہ فاتح کی ہے، جو مفعول کی کنسٹرکشن تھی اسی طریقے سے مفتوح کی ہے، اور فتح فعل کی کنسٹرکشن کی طرح ہے۔ تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں، فتح یفتح افتح، فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح۔ فاتح مفتوح فتح۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پہ، نصرہ پہ۔ نصرہ ینصرو انصر، ناصر منصور نصر۔ تو نصرہ تھا اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر وہ مدد کر، ناصر ہے مدد کرنے والا، منصور ہے جس کی مدد کی گئی، نصر ہے مدد کرنا۔ تو ناصر از فاعل، منصور از مفعول، نصر از فعل۔ ناصر منصور نصر، تو پلیز ریپیٹ کریں، نصرہ ینصرو انصر، نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر۔ ناصر منصور نصر۔ ابھی ہم جاتے ہیں ضربہ پہ، ضربہ یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب۔ تو ضربہ کیا تھا؟ ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضارب فاعل ہے مارنے والا، مضروب مفعول ہے جس کو مارا گیا، ضرب ہے فعل جو مارنا۔ تو اس میں سر پلیز ریپیٹ کریں، ضربہ یضرب اضرب، ضرب یضرب اضرب،
ضارب مضروب ضرب. ضارب مضروب ضرب. جزاک اللہ. ابھی آخری ہے اس کا باب سمیا کا. سمیا اس نے سنا، یسمع وہ سننے والا سنتا ہے یا سنے گا. اسمع سن، سامع فاعل ہے سننے والا، مسموع مفعول ہے جس کو سنا گیا، اور سمع ہے سننا. تو سامع مسموع، سامع مسموع سمع. تو میں سے ریپیٹ کریں گے. سمع یسمع اسمع. سامع یسمع اسمع. سامع مسموع سمع. سامع مسموع سمع. ایک دفعہ اور کرتے ہیں. سمع یسمع اسمع. سامع یسمع اسمع. سامع مسموع سمع. سامع مسموع سمع. جزاک اللہ. ابھی ہم اس میں اس فعل کے ساتھ جوڑیں گے ہو، ہم، کا، کم، نا. یہ جو ضمائر ہیں یہ جوڑ کر ہم پریکٹس کریں گے، اور ہم فعل جتنے بھی افعال ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، سب کے ساتھ جوڑ کر اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو ہم نے پہلے پڑھا تھا فعل ماضی کی، جب ہم نے پریکٹس کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ حل نصرتا زائدن. کیا یہ فعل ماضی ہے، ریمبر دس. حل نصرتا زائدن، کیا تم نے مدد کی زائد کی. جواب دیا کہ نعم نصرتو زائدن، ہاں میں نے مدد کی زائد کی. حل نصرتم زائدن، کیا تم سب نے مدد کی زائد کی. تو نعم نصرنا زائدن، ہاں ہم سب نے مدد کی زائد کی. تو میں میرے ساتھ ریپیٹ کریں. حل نصرتا زائدن، کیا آپ نے مدد کی زائد کی. حل نصرت زیدن، کیا آپ نے مدد کی زید کی. نعم نصرتو زائدن، ہاں میں نے مدد کی زائد. نعم نصرت زیدن، ہاں میں نے زید کی مدد کی. پھر آ جائے گا. میں پھر سوال پوچھتا ہوں، صرف آپ جواب دیں. حل نصرتم زائدن. نعم نصرنا زیدن. میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. حل نصرتم زائدن. نعم نصرنا زیدن. ہاں زائدن. چلو جزاک اللہ. ابھی ہم نے زائد کو ریپلیس کر دینا ہو کے ساتھ. میننگ وہی رہے گا، صرف یہ ہے کہ اس کا نام نہیں ہوگا. ابھی ہو ہو جائے گا. ہو کا مطلب ہے اس نے، فعل ماضی کی بات ہم کر رہے ہیں. حل نصرتا ہو، یعنی کہ کیا تم نے مدد کی ہو اس کی. نام نصرتا ہو، نصرتا سے نصرتو ہو جائے گا، ہاں میں نے مدد کی ہو اس کی. حل نصرتا ہو، نام نصرتا ہو. حل نصرتموہ، ابھی پلورل ہے اگر، کہ کیا تم سب نے مدد کی ہو اس کی. نام نصرنا ہو، ہاں ہم سب نے مدد کی اس کی. تو اس کو کیونکہ تھوڑا جلدی میں پڑھنے کے لیے ہو جو ہے میں واضح کر کے پڑھ رہا ہوں، تو اس کو ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے. حل نصرتو ہو، نام نصرتو ہو. تو میں سوال پوچھتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں گے. حل نصرتہ، کیا تم نے مدد کی اس کی. ریپیٹ کریں پلیز. حل نصرتہ، حل نصرتہ. هل نصرته؟ نعم. نام، سوری میں یہ واقع چلا گیا. نام نصرتہ. نعم نصرته. حل نصرتموہ. هل نصرتموه؟ نام نصرتہ. نعم نصرناه. نام نصر نہ ہو. ایک دفعہ پھر ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. حل نصرتہ. نعم نصرته. میں سوال پوچھوں گا جواب دیں. حل نصرتموہ. نعم نصرناه. جزاک اللہ. ابھی ہم یہ پریکٹس کی تھی ہم نے فعل ماضی کی. ابھی ہم مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں. حل تنصرو، حل تنصرو زیدن. اور مضارع کا ہم کیا ٹرانسلیشن کرتے ہوتے ہیں، کہ کرے گا یا کرتا ہے. تو حل تنصرو زیدن، کہ کیا تم مدد کرتے ہو یا کرو گے زید کی. تو جواب ہے
नाम अंसरू ज़ैदन, हाँ मैं मदद करता हूँ या करूँगा ज़ैद की। इसी तरह इसका प्लूरल है हल तंसरून ज़ैदन, क्या आप सब मदद करते हैं या करेंगे ज़ैद की? तो जवाब है नाम नंसरू ज़ैदन, हाँ हम सब मदद करते हैं ज़ैद की। तो इसमें मैं सवाल पूछता हूँ, आप जवाब देंगे। हल तंसरू ज़ैदन, नाम अनसुरु ज़ैदन, हल तंसरून ज़ैदन। नाम ननसुरु ज़ैदन। अभी हमने जैद को रिप्लेस कर दिया, वही मुजारे की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हु के साथ। तो हल तंसुरू हु, क्या आप मदद करते हैं हु उसकी? जवाब है नाम अंसुरू हु, हाँ मैं मदद करता हूँ उसकी। हल तंसुरू न हु, क्या आप सब मदद करते हैं उसकी? नाम नंसुरू हु, हाँ हम सब मदद करते हैं उसकी। अभी मैं सवाल करता हूँ, आप कहीं जवाब देंगे। हल तंसुरूहु, नाम अनसुरुहु, हल तंसुरूनहु। नाम ननसुरुहु। अभी हम फेले अमर की प्रैक्टिस करते हैं। उनसुर जाइदन, के मदद कर जायद की। तो जवाब आता है सोफा अंसरू जाइदन, मैं मदद करता हूँ जायद की। उनसुरू जाइदन, क्या आप सब मदद करो जायद की। सोफा नंसरू जाइदन, हम सब मदद करते हैं जायद की। तो उनसुरू, उनसुरू जाइदन, मैं सवाल करता हूँ उनसुरू जाइदन, सौफा अनसुरु ज़ैदन, उनसुरू जाइदन। सौफा ननसुरु ज़ैदन। अभी हम इसी की आगे अमर अमर की प्रैक्टिस चल रही है। उन सुरू हु, अभी हम जैदर की जगह हु लगा रहे हैं। उन सुरू हु, के मदद करो उसकी। सोफा अन सुरू हु, मैं अन करीब मदद करता हूँ उसकी। उन सुरू हु, आप सब मदद करो उसकी। सोफा नन सुरू हु, हम सब मदद करते हैं उसकी। तो मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब देंगे आप। उन उन सुरू हु, सौफा अनसुरुहु, उनसुरूहु। सौफा ननसुरुहु। तो अभी हम नुक्ता तालीम देखते हैं आज का। ये बहुत जबरदस्त और बहुत आला हदीस है, और जन्नत में आला मकाम पर पहुंचने वालों के लिए ये बताई गई है। इसमें जब आप जब जन्नत में जाएंगे तो वो जो साहिब कुरान होंगे, युकाल साहिबुल कुरान, कुरान साहिब कुरान को कहा गया होगा। वो लोग जो कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुरान जानते हैं, कुरान सीखा हुआ है, कुरान का हिफ्ज किया हुआ है, तो उनसे अल्लाह कहेगा इकरा, कि पढ़ो, वर्तकी, और चढ़ो। इकरा वर्तकी, पढ़ो और चढ़ते जाओ मीनिंग के वो मर्तबों में ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे। वर्त का कैसे? कमा कुंता तरा तरतिल फिर दुनिया, कैसे कि जैसे कि तुम पढ़ा करते थे तरतील के साथ, जैसे कि ठहर ठहर के जैसे तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। वाहिना मंजला तक आंदा आखिरा, आखिर आयातन तकरूहा, कि आप जैसे आप चढ़ते जाओगे तुम्हारा मर्तबा जो है आखिर आयता तकरू, आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। तो ये है पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। और ये अबू तिरमिजी की अबू दाऊद और तिरमिजी की ये हदीस है। और जैसे उन्होंने बताया कि उलमा के तकरीबन 6000 आयात हैं कुरान में, और हर आयत के ऊपर आप एक एक आपका दर्जा बढ़ता जाएगा। और अगर आप 6000 आयतें आपको हिफ्ज की हुई हैं, तो उस लिहाज से आपके मर्तबात उसी लिहाज से बढ़ते जाएंगे। तो दुनियावी घर के लिए हम तो इतनी मेहनतें करते हैं, हम में से बहुत से लोग हैं सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए, हम लगे रहते हैं दागो दो में, हर वक्त सुबह शाम हमारा एक ही होता है कि हम किसी तरीके से हम आसाइशें प्रोवाइड कर लें अपने बच्चों को। तो आम तौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग उधेर उम्र को पहुंच जाते हैं, और बाज़े तो ऐसे होते हैं कि वो उसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। और ये हम देखते हैं इधर हमारे यहाँ DHA में इतने घर खाली पड़े हैं, बनाने वाले जो है वो अल्लाह वो उनको रहने की तौफीक नहीं हुई उसमें। तो हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं, शायद अगले 25 साल तक भी नहीं। तो हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे
ہمارا بڑھاپا اتنا ہی پریشان کن ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے لیے ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں جس پہ سکون اور تلاش کر رہے ہیں. اور آخری گھر تو ان اینی کیس آخرت کا گھر ہی الٹیمیٹ گھر ہے، اور اسی کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اسی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اسی کو بنانے میں ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے. تو ہمیشہ کی ترقی کیا ہے؟ صاحب قرآن کے لیے حافظ قرآن جو پڑھتا بھی ہے وہ عمل بھی کرتا ہے. قرآن سمجھ کے اگر پڑھیں گے تو ہمیں حفظ کرنا بھی آسان ہوگا. تو بھی ہم نیت کر لیں کہ ہم جو ہے قرآن کو اگر سمجھیں گے تو ہمیں اللہ ہمیں حفظ کرنے کی توفیق دے، اور ہم انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ پورا قرآن حفظ ہو، کیونکہ ابھی ہماری سٹیج کے اوپر شاید پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی نیت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. جتنا بھی کر لیں اتنے ہی درجات جو ہے ہمارے بلند ہو جائیں گے، اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی اور نہ کبھی کم ہوں گی. So Alhamdulillah, we've completed this course one. We've taken the first step, like they say, کہ یہ 1000-mile journey starts with the first step. We've taken the first step. تو اللہ ہمیں اس میں کنسسٹنٹ رکھے، ہمیں ہماری توفیق میں اللہ اضافہ کرے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو کنسولیڈیٹ کریں، اور آگے ہم مزید اس کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں. اور اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اور ہر وقت دعا کیجیے. ربی زدنی علما ایک بہترین دعا ہے اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے، کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اور پھر اس کورس کا ایک اور جو ڈاکٹر صاحب آفر کریں گے، آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے، بریف بھی کریں گے، کہ اگر ٹیچرس ٹریننگ آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ آپ کو کرنا چاہیے. لائک جیسے ٹیچنگ از دا بیسٹ لرننگ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا آپ پڑھانے میں سیکھتے ہیں وہ ابھی کبھی بھی سنتے ہوئے نہیں سیکھ سکتے. جب تک آپ اس میں ٹیچنگ کی طرف نہیں آئیں گے، آپ نہیں ریلائز کریں گے کہ کتنا اس میں زیادہ آپ کا جمپ ملتا ہے فرام اے نارمل اسٹوڈنٹ ٹو اے ٹیچر. تو اس میں پروگرامز انشاءاللہ رن کریں گے ڈاکٹر صاحب، اور اس میں آپ شامل ہوں، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. تو بہترین گروپ پہ شامل ہو جائیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کورس میں whether we repeat level 1 or we go on to level 2، جو بھی پلان بنتا ہے انشاءاللہ ہم اس میں شامل ہوں. آپ سب سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، قائم کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. اور بیفور آئی گو آن ٹو دس آخری دعا، میں اپنی طور سے اور آن بیہاف ایوری باڈی، میں ڈاکٹر صاحب کو اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس سارا لیول 1 کا پروگرام کا سٹیج سیٹ کیا، ہم سب کو موٹیویٹ کیا، تیار کیا، ہمیں سکھایا، ہمیں پڑھایا. اور ہماری گائیڈ، ہماری موٹیویشن، ہماری انسپریشن ساری جو ہے ان سے آئی. اور الحمدللہ we were able to complete this course. اور اللہ آگے بھی ہمیں اس کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری توفیق میں مضبوط پختگی دے، اور اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے صدقہ جاریہ پر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.